دیکھیں مسجد میں اذان ہو تو بہتر ہے کہ آپ تلاوت موقوف کر دیں، پہلے اذان کا جواب دے لیں، اگرچہ واجب نہیں ہے، قولی جواب دینا مستحب ہوتا ہے، لیکن احترام اذان یہ ہے کہ آپ وقتی طور پہ رک جائیں۔ اسی طریقے سے اذان کے بعد آپ نوافل وغیرہ پڑھ لیں یا سنن پڑھ لیں تو رک جانا چاہیے، لیکن اگر وہ رکے گا نہیں تو ہم اس کو گناہگار ہونا نہیں کہیں گے، خلاف مستحب ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ اور ذکر وغیرہ کے لیے درود پاک پڑھنے کے لیے باوضو ہونا، کیا پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی حالت جنابت میں ہے یا ہماری کوئی سسٹر مخصوص ایام میں ہے تو کلی کرنے کے بعد ذکر اذکار یا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرا مسلسل سوشل میڈیا پر کام ہے، میں موبائل کھولا رہتا ہے، حالت روزہ میں کوئی ظاہر اس پہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مناسب نہیں ہوتی، تو ایسی چیزیں آ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ مطلب کس طرح وہ کیا جائے؟ دیکھیں قصداً اور ارادتاً تو ایسی چیزوں تک ریچ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے روزے کی نورانیت میں یقیناً فرق پڑے گا، لیکن آپ کوئی اور چیز یوز کر رہے ہیں اور اچانک کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو اس کو ایوائڈ کریں، نظر انداز کریں، اس کو نہ دیکھیں تو ایک نظر دیکھنے میں اس کے مطلب اس سے کوئی روزہ متاثر نہیں ہوگا۔ وہ وہی بات ہے نا کہ قصداً نظر ڈال رہے ہیں یا اچانک آ گئی تو نظر انداز کریں، قصداً نہ بنائیں اس کو، اس سے نورانیت میں فرق۔ بہتر۔ تراویح نہ پڑھ سکے جو شخص، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کوئی کنڈیشن ہے؟ بالکل، یہ دونوں بالکل مستقل علیحدہ عبادات ہیں۔ روزہ رکھا، تراویح نہیں پڑھی، تراویح پڑھ لی، روزہ نہیں رکھا، ان دونوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ دونوں ہی رکھنے چاہیے، ایک پڑھیں لیکن کوئی رہ جائے تو اس سے دوسری عبادت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔